آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ قرآن کی کچھ آیات ہیں، ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں جو کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کیسے کیا گیا ہے اور پھر ان کا علاج کیا بتایا گیا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت ہو رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر آ کر میں ٹھہر سا گیا۔ مطلب اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسی آیت جو انسان کی تخلیق کے بارے میں، اس کی بنیاد کے بارے میں کچھ بہت ہی گہری بات کر رہی تھی۔ وہ آیت تھی ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی بے شک انسان کو ہلوا پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ لفظ ہلوا یہ کیا ہے؟ اس ایک لفظ کے پیچھے کیا راز ہے؟ بس یہیں سے سارا غور و فکر شروع ہوا۔ تو جب اس لفظ کو کھوجا، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ حلوہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایک ایسی کیفیت جس میں بہت زیادہ بے چینی ہو، بے صبری ہو، تھڑ تھڑاہٹ پن ہو۔ سمجھیں کہ ایک اندرونی گھٹن ہے جو انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک اس حلوہ پن کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے، دو بہت ہی صاف، بہت ہی واضح مثالوں کے ذریعے۔ پہلی حالت ہے جزوع۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان پر کوئی ذرا سی بھی مشکل آتی ہے تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، صبر کا دامن تو جیسے ہاتھ سے چھوٹ ہی جاتا ہے، اور بس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ مصیبت ابھی اسی وقت ختم ہو جائے۔ اور پھر آتی ہے دوسری حالت، منوع، اور یہ پہلی والی کے بالکل الٹ ہے۔ یعنی جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ کنجوس ہو جاتا ہے۔ وہ اسے روک کر رکھنا چاہتا ہے، اسے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے یا کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ اب یہاں آ کر ایک لمحے کے لیے تو انسان رک جاتا ہے۔ دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی خود بنانے والا اپنی ہی مخلوق کو اس طرح کیوں بیان کر رہا ہے، پیدائشی خامیوں کے ساتھ؟ یہ تو انسان کی ایک بڑی ہی مایوس کن تصویر لگتی ہے نا؟ لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اگلی ہی آیت میں سارا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ ایک ایسی چھوٹ دی جاتی ہے، ایک ایسا استثناء بیان ہوتا ہے جو اس ساری مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ الفاظ ہیں الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ صرف یہ چند الفاظ اور پوری کی پوری تصویر کا رخ ہی مڑ جاتا ہے۔ یہی تو ہے ان سارے سوالوں کا جواب۔ مطلب صاف ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں وہ اس فطری کمزوری کے چکر سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ جو بے چینی ہے، وہ جو گھبراہٹ ہے، اور وہ جو تنگ دلی ہے، یہ چیزیں پھر ان پر حاوی نہیں ہو پاتی۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جان کر دل کو ایک عجیب سا سکون اور خوشی ملتی ہے کہ دیکھو، جہاں بیماری بتائی وہیں اس کی دوا بھی بتا دی۔ خالق نے ہمیں ہماری کمزوریوں کے حوالے نہیں کر دیا۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ علاج ہے، وہ راستہ ہے جو انسان کو حلوہ کی بے چینی سے، جزوہ کی گھبراہٹ سے اور منوع کی کنجوسی سے نکالتی ہے۔ یہ ان تینوں اندرونی بیماریوں کا آپ کہہ لیں کہ واحد علاج ہے۔ اچھا، تو یہ تبدیلی آتی کیسے؟ ذرا اس پر غور کریں۔ انسان کی جو پیدائشی حالت ہے اس میں کیا ہے؟ بے چینی، گھبراہٹ، تنگی۔ لیکن جب نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے جو لامحدود ہے اس سے جڑتا ہے تو یہ حالتیں خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے چینی کی جگہ وسعت لے لیتی ہے، گھبراہٹ کی جگہ دل میں کشادگی آ جاتی ہے، اور تنگی کی جگہ سکون۔ یہ ایک زبردست روحانی تبدیلی ہے۔ تو جب انسان ان ساری منفی کیفیتوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اسے ملتا کیا ہے؟ اسے ملتا ہے وہ قلبی سکون، وہ دل کا چین جس کی تلاش میں تو ہر کوئی سرگرداں ہے۔ نماز کی برکت سے دل پر جو پریشانی کی، گھٹن کی، تنگ نظری کی ایک دھند چھائی ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ طبیعت میں ایک ایسا ہلکا پن، ایک ایسی کشادگی آ جاتی ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا غور و فکر جو ہے ہمیں اس ایک نتیجے پر لاتا ہے کہ بھائی، نماز صرف کچھ حرکات اور الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوریوں کا علاج ہے اور اس کی روح کی نشو و نما کا ایک پورا نظام ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ یہ جو شاندار روحانی تبدیلی ہے یہ ہماری زندگیوں میں حقیقت کیسے بن سکتی ہے، اور ہم نماز کو صرف ایک رسم کی طرح ادا کرنے کے بجائے اپنی ان فطری کمزوریوں پر قابو پانے اور حقیقی سکون پانے کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں؟